اگر یہ مارکس رکھ رہے تھے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, جگہیں خالی جاتی تو مطلب ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, ان کے بچے, ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. تو یہ 50% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے. ایک آخری ایشو رہ گیا تھا. ہمارے کچھ ہارڈ ایریاز ہیں, ہمارے تھر کا ڈیزرٹ ہے, ہمارا سانگر میں ڈیزرٹ ہے, ہمارے کاچھو کا علاقہ ہے, وہاں اسکولز ہیں, وہاں بھی بچوں کا حق ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ ہم نہیں پورے کر سکے اسٹوڈنٹس, اور وہ پاس نہیں کر سک رہے. ان کے لیے ہم نے 33% کر دیا. پہلے 40 تھا, اب 33% کر دیا. یہ ساری سٹیپس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے پاس جو پی ایس ٹیز ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی 32,510 کی, اور ہم اس میں 31,886 جو یہ نمبرنگ ورک آؤٹ کی ہے یہ آ جائیں گے, تقریباً پورا ہو جائے گا. اور جو جے ای ایس ٹیز ہیں وہ 14,000 کی جگہ پہ تقریباً 17,000 ہمارے پاس آ جائیں گے, اور باقی 3,000 ہم ویٹ لسٹ پہ ڈالیں گے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ اتنا بڑا پول ہے, روز ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ ویکنسیز آتی جاتی ہیں, اور 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہی ٹیسٹ پہ 1 سال تک وہ کسی جگہ پہ ویکنسی ہوگی تو وہاں آ سکیں گے. یہ اسٹیپ تو ایک ہو گئے تاکہ ہم اپنی جگہیں بھر سکیں, اس لیے کہ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے کہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کوالٹی کا ٹیچر ہم نے ٹیسٹ لیا, ابھی ایسے نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے رکھ دی ہے, ہاں تھوڑی سی ریلیکسیشنز دی, اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ریگرس ٹریننگ پروگرام جو ٹیچرز ہیں جن کو امپلائی کریں گے وہ ٹریننگ پروگرام چلے گا. اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے 55 نمبر تو حاصل کر لیے, لیکن میں فار ایگزامپل میتھس کے اندر میں نے ریکوائرڈ وہ 45% جو تھے وہ نہیں کیے, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ جی مراد علی شاہ کو میتھس کے اندر تھوڑا سا تیز کرنا ہے. یہ ایک جو 32,000 اور 37,000 ہمارے بنیں گے نئے ریکروٹس, ان ایک کا پروفائل بنے گا جہاں پہ ان کی کمزوری ہے. ایک تو ٹریننگ تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے, لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہے, جہاں پہ وہ 45% نہیں لا سکے, ادھر ان کو تھوڑا زیادہ پڑھایا جائے گا, تھوڑا زیادہ ٹرین کیا جائے گا, تاکہ تو ہم نے پورا ہولسٹک ایک سولوشن نکالی ہے. میرٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اور اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی, تاکہ یہ سارے چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے یہ تو کیبنٹ کی یہ اپروول ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہو رہا ہو, کوئی چینج کرنا ہے تو ان کو اختیار دیا ہے تو وہ کر لیں, لیکن براڈ پیرامیٹرز یہ ہوں گے. تیسری چیز جو ایک کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوئی, اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آئی جائے, وہ ہے ایشو کہ وفاقی حکومت نے کچھ دنوں پہلے ایک ہمیں خط لکھا, اور اس میں کہا کہ جی جو کاربن کریڈٹس ہیں اس کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے, اور آپ اپنی رائے دیں. وہ آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. اب یہ کاربن کریڈٹس ہیں کیا؟ درخت لگاتے ہیں ہم, جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ یہ ایک سیلیبل کموڈٹی ہے دنیا میں. انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ بیچ سکتے ہیں کسی ملک کو جس میں, اور ایک لمیٹڈ, ایک پیرس اگریمنٹ جس کے ایک لمٹ کیا ہوا ہے. اب وہ درخت لگانا, فارسٹ یا انوائرمنٹ, یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے آئین کے اندر. اچھا, یہ کام ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے ساتھ, جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہی ہے, اور اس کی دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں. ایک ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں خاص طور پہ سندھ کے مینگرووز کو دکھایا گیا. وہ میں کہوں گا سعید صاحب کو, مرزا کو, کہ وہ آپ کو دکھائے, وہ جو ایکنالج کیا ہے. اچانک فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ تو مطلب جو کام خود کرنا نہیں ہے
اگر صوبے نے کوئی کام کیا تو اس پہ قبضہ کرنا ہے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے. تو کیبنٹ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے جس میں فارسٹ کے وزیر، انوائرمنٹ کے وزیر اور ہمارے لا ایڈوائزر اور انرجی کے ہمارے وزیر، یہ چاروں مل کے اس خط کا جواب تیار کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک ہم وہ خط ارسال کر دیں گے. لیکن آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیورلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور ہم وفاق کو اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا نا، خود کوئی کام نہیں کرنا اور جو صوبہ کام کرے اس پہ جا کے جب وہ رائپ ہو جائے اور دیکھیں کہ اس سے کوئی ملک کی نیک نامی یا کچھ پیسوں کی ان کو مل رہے ہیں تو وہ ایک دم جم کر کے آ جاتے ہیں بیچ میں. تو یہ 3 پرائمری چیزیں تھی جو میں بتانا چاہتا. اس کے علاوہ ہم جیسے ہر دفعہ کرتے ہم نے ریویو کیا تھا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا، اس میں ہدایات دی ہیں. آج ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو ریویو کیا ہے. ہم نے ہیلتھ کے اندر ایک ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا اپروول دیا ہے جس کے تحت جو ہیلتھ میں ہسپتالوں کے مینجمنٹ سائڈ پہ لوگ ہوں گے ان کا الگ کیڈر بنایا جائے گا. اس کے ریکروٹمنٹ رولز کی اپروول دی ہے. اور ہم نے جو ہماری ٹریننگ ونگ ہے اس کو آتھرائز کیا ہے اور رولز میں امینڈمنٹ کیے ہیں کہ وہ پہلے ٹریننگ ونگ کیا کرتی تھی کہ صرف نئے انڈکٹیز جو ہوتے تھے ان کی ٹریننگ کرتی تھی اور اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو 18 سے 19، 19 سے 20، 17 سے 18 پروموٹ ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کورسز کرنے ہوتے ہیں. وہ سینئر مینجمنٹ کورس اور مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس وہ ہم نہیں کراتے تھے، وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے کرانے پڑتے تھے اور ہمارے لوگوں کے نمبر ہی نہیں آتے تھے. مطلب میں اگر پروموشن کے لائق ہوں تو مجھے وہ نمبر ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تھے اس کورس میں. پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی